آج پھر وہ اس درخت کے پیچھے کھڑی تھی، روز کی طرح میری منتظر۔ میں نے کاغذ میں لپٹی ہوئی جلیبیاں اس کے ہاتھ پر رکھی تو اس کے چہرے پر ایک خوشی کی چمک آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ روزانہ میرا انتظار کرتی ہے۔ اس کے بال عجیب سے گھنگریالے تھے، جیسے سالوں سے انہیں دھویا نہ گیا ہو۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہ اس درخت کے نیچے کھڑی رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اب میں اسکول چلا گیا اور وہ اپنے گھر۔ نہ جانے اس کا گھر کہاں تھا، لیکن ایک دن میں نے اسے اس درخت کے نیچے روتے ہوئے دیکھا۔ جب پوچھا تو کہنے لگی کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ ابا کی دکان سے اس دن پہلی دفعہ بغیر پوچھے جلیبی اٹھائی، کاغذ میں لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ مزے لے لے کر کھانے لگی، کہا کہ مجھے جلیبیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن جب میں اسکول جا رہا تھا تو مجھے کہیں بھی وہ دکھائی نہ دی۔ میری آنکھیں اسے تلاش کرتی رہیں۔ اس کے لیے لائی ہوئی کاغذ میں لپٹی جلیبیاں میرے بیگ میں موجود تھیں، لیکن میں کئی دن تک اداس رہا۔ اب اس نے میرے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا، اب میں جوان ہو گیا تھا۔ میٹرک کا امتحان تو میں نے کب سے پاس کر لیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ یوں ان کی پوری دکان کی ذمہ داری میرے سر آ گئی۔ بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہ کر مجھے جلیبیاں بنانا بہت عمدگی سے آ گئی تھیں۔ اب میں ہی پوری دکان سنبھال رہا تھا۔ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی جلیبیاں پورے شہر میں مشہور تھیں۔ گو کہ ہمارا چھوٹا سا کاروبار تھا جسے میں بڑھانا چاہتا تھا۔ شہر میں موجود ایک شیشے والی دکان جو مٹھائیوں کی تھی، میں ایسی ہی کوئی شیشے کی دکان بنا کر ابا کے نام پر اس کا نام رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا میرا نصیب کہاں۔ گھر کی غربت اور خراب حالات نے مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہ دی کہ میں اپنی دکان پر کچھ پیسے خرچ کروں۔ ویسے بھی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 3 بہنیں تھیں، 2 مجھ سے بڑی اور ایک چھوٹی۔ ان دونوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن اس غریب بستی میں ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسے میں اماں ابا کے لیے فقط میں ہی سہارا تھا۔ ابا کو شروع سے ہی گردوں کا مسئلہ تھا۔ پہلے وہ سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے، لیکن جب سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اماں اور بہنوں نے زور زبردستی کر کے ان کی سگریٹ چھڑوا دی تھی۔ میرا نام عمران ہے، میں 21 سال کا ایک غریب نوجوان ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات شروع سے ہی خراب تھے۔ ابا جلیبی بنانا جانتے تھے، اسی لیے کہ یہ ہمارا خاندانی کام تھا۔ ابا سے پہلے دادا کا کام مٹھائیاں بنانا تھا۔ ان کی شہر میں ایک مشہور و معروف دکان تھی، لیکن نہ جانے پھر کس کی نظر لگ گئی کہ دکان بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اب ابا نے چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور صرف وہاں پر جلیبیاں فروخت کیا کرتے تھے، چند ایک دوسری مٹھائیاں۔ پھر جب ابا کے اندر کام کرنے کی ہمت نہ رہی تو وہ کام مجھے سکھانا شروع کر دیا۔ دکان تو اتنی نہیں چل رہی تھی، اسی لیے حالات بھی نہیں بدلے جا سکے۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ذاتی دکان خرید کر اس پر تھوڑا پیسہ خرچ کروں تاکہ ایک پہچان بن جائے، لیکن اس کام کے لیے بھی بہت سے پیسوں کی ضرورت تھی۔ فی الحال تو گھر کی حالت ایسی تھی کہ روزانہ جو چند پیسوں کی سیل ہوتی تھی وہی میں اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ یوں گھر میں ہانڈی روٹی پک جاتی تھی۔ بہنیں بھی بڑھ چڑھ کر گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ وہ بیچاری صرف ٹیوشن پڑھاتی بلکہ سلائی وغیرہ بھی کر لیتی تھی، لیکن ہماری بستی میں سارے غریب لوگ رہتے تھے، اس لیے کوئی بھی وقت پر پیسے نہیں دیتا تھا۔ اب مجھے کوئی بھی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ مستقبل کی کوئی امید تھی کہ کبھی میرے حالات بدلیں گے۔ کبھی کبھی میں پوری رات پاگلوں کی طرح دکان پر بیٹھا رہتا تھا، لیکن پھر بھی اکا دکا گاہک ہی میری دکان کا رخ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ کام چھوڑ کر شہر جا کر کماؤں، لیکن وہاں پر بھی کوئی نوکری لگوانے والا نہ تھا۔ ابا کے تھوڑے بہت رشتہ دار تھے جو گاؤں میں رہتے تھے، ان کے خود حالات اتنے اچھے نہ تھے، بس گاؤں میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ابا کو مہنگے علاج کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی بیچارے کئی دنوں سے اس بیماری کی اذیت کو جھیل رہے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، اسی لیے زیادہ تر میں گھر سے باہر اپنی دکان پر ہی سوچوں میں گم بیٹھا رہتا۔ میرے چہرے پر ہر وقت ایک مایوسی کی کیفیت طاری رہتی۔ آج بھی میں اس بات پر پریشان تھا کہ 2 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ مالک مکان آ کر روزانہ ہی شام کے وقت دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ وہ بار بار کرائے کا مطالبہ کرتا، جبکہ میں اسے کہتا
کہ 1-2 دن میں ہی اس کا کرایہ دے دوں گا۔ امی اور بڑی بہن نے کہا تھا کہ جیسے ہی سلائی کے پیسے ملیں گے اس مالک مکان کے منہ پر دے مارنا، یہ روزانہ ہی آ کر تمہیں بے عزت کرتا ہے، اسے کسی غریب انسان کا کوئی احساس نہیں۔ میں جانتا تھا کہ جس طرح ہمیں پائی پائی کی ضرورت ہے، اسی طرح وہ مالک مکان بھی اپنے حالات سے مجبور ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کرائے سے ہی اس کا گھر چل رہا ہو۔ اس دن بھی پریشان حال دکان پر بیٹھا تھا۔ بار بار یہ سوچ کر ذہنی اذیت ہوتی تھی کہ خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو ماں کے چہرے پر کتنی مایوسی ہوگی۔ ابا کو بھی دوائیوں کی ضرورت تھی، کل سے ہی ان کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ رات کی گہری تاریکی اور سناٹے نے چاروں طرف دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ آس پاس کی دکانیں تو کب کی بند ہو چکی تھیں۔ میں سوچوں میں گم اداس سا بیٹھا ہوا تھا جب میں نے دور سے آتے ہوئے ایک سفید لباس والے آدمی کو دیکھا۔ لمبا چوڑا قد، چہرہ بھی عجیب سا تھا۔ عجیب سا چولا نما لباس پہنے وہ میری ہی دکان کی طرف آ رہا تھا۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ اتنی مسحور کن خوشبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ پھر وہ میری دکان پر آیا، کہنے لگا کیا تم ہی جلیبی بناتے ہو؟ کیونکہ میں نے اس بستی کے لوگوں سے تمہاری تعریفیں سنی ہیں۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، جی صاحب جی، میں ہی جلیبیاں بناتا ہوں، یہ میرے ابا کا پیشہ تھا، اب میں نے اپنا لیا ہے۔ خوش ہو کر میں اسے بتانے لگا۔ میری بات سن کر وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل رات مجھے 10 کلو جلیبیاں چاہیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی، کیونکہ ہماری بستی میں ایک شادی کی تقریب ہے، کسی نے خاص طور پر تمہارا نام بتایا ہے، اسی لیے میں ابھی تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں مجھے پہلی بار اتنا بڑا آرڈر ملے گا۔ آج تک ابا نے کبھی ایک ساتھ 10 کلو جلیبیاں نہیں بنائی تھیں۔ تبھی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2-3 نوٹوں کی گڈیاں میرے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر نرمی سے کہنے لگا، یہ کچھ ایڈوانس ہے، کل جب تم ہماری شادی میں 10 کلو جلیبیاں لے کر آؤ گے تو میں تمہیں سارے پیسے دے دوں گا۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک کاغذ رکھا، کہنے لگا، اس کاغذ پر میرے گھر کا پتہ ہے، تم جلیبیاں لے کر اس ایڈریس پر آ جانا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اور پیسے اٹھائے تھے۔ وہ انسان نہیں، مجھے فرشتہ لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے چہرے پر بہت پاکیزگی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے تو مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ جس طرح اچانک وہ آیا تھا ایسے ہی تیزی سے چلا بھی گیا۔ وہ سارے پیسے میں نے بہت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھے، فوراً ہی دکان بند کی، گھر کی طرف رخ کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی۔ ابا کی کھانسی کی آواز تو مجھے گلی میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آیا اور اماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ اماں حیران تھی، بے یقینی سے پیسوں کو دیکھنے لگی، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، یقین نہیں آتا کہ وہ رب کریم کتنا مہربان ہے، اس طرح سے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اس میں سے تم کچھ پیسے کرائے کے لیے دے دو تاکہ وہ مالک مکان ہماری جان چھوڑے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگا، ان پیسوں میں مجھے سامان بھی لے کر آنا ہے، کیونکہ گھر میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، مجھے کل ہر حال میں 10 کلو جلیبیاں بنانی ہوں گی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا فکر نہ کرو، میں بھی تمہاری مدد کروں گا، دونوں باپ بیٹا مل کر کام کریں گے تو ایک ہی دن میں 10 کلو جلیبیاں بہت آرام سے بن جائیں گی۔ اب ہم جوش و خروش سے سارا سامان لا کر دوسرے دن باپ بیٹے جلیبیاں بنانے پر لگ گئے۔ ابا کی بنائی ہوئی جلیبیوں کا ذائقہ ہی الگ تھا۔ میں اگرچہ ابا جیسی جلیبیاں بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں وہ ذائقہ نہ تھا۔ جلیبیوں کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی آ کر کہنے لگے، ارے اتنا مال کیسے بنا رہے ہو؟ لگتا ہے دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ اماں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، بس ٹوکنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، کام شروع نہیں ہوتا پہلے ہی نظر لگا دیتے ہیں۔ میں ان کی بات پر ہنس دیا۔ ساری جلیبیاں بن کر تیار ہو گئی تھیں۔ پھر میں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، اس پر لکھا ہوا پتہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ جلیبیوں کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھا اور اسی پتے پر جا پہنچا۔ چونکہ شادی کی رات تھی اس لیے میں گھر سے رات کے 8 بجے نکلا تھا۔ یہ پتہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس میں پرانے قبرستان کا ذکر بھی لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی کا۔ یہ پہاڑی تو اس جنگل سے منسلک تھی جو اس بستی کے بہت آخر میں تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ اس جنگل میں تو کوئی آبادی تھی ہی نہیں، پھر آخر یہ عجیب و غریب پتہ کہاں کا ہے؟ لیکن بالآخر چلتے چلتے اس جنگل کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ بیچ راستے میں وہ پرانا قبرستان بھی آیا تھا۔
यहाँ سے گزرتے ہوئے ایک خوف کی کیفیت میرے وجود میں دوڑ گئی، لیکن میں نے اس خوف کو نظر انداز کیا۔ میں جلد سے جلد اس رقم کا منتظر تھا جو اس مٹھائی والے کو دینے کے بعد مجھے ملنے والی تھی۔ بالآخر دور سے ہی مجھے ڈھول ڈھمکوں کی آوازیں آنے لگی۔ شہنائیوں کی گونج اس جنگل کی خاموشی کا سینہ چیر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ دور نظر آنے والا وہ شاندار گھر اسی آدمی کا ہوگا، لیکن ایک اکیلا گھر جہاں پر کوئی دوسرا گھر موجود ہی نہ ہو، بھلا اس جگہ پر کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سب باتوں کو نہیں سوچنا چاہتا تھا، بس مجھے اپنا یہ آرڈر پہنچانا تھا اور وہ پیسے لینے تھے، کیونکہ میں نے آج پورا دن بہت محنت کی تھی۔ ساتھ ہی ابا نے بھی، جو بیماری کی حالت میں بھی میرے ساتھ کام کروا رہے تھے۔ پھر میں نے جلیبیوں کے ٹوکرے اس گھر میں رکھے اور اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ پاس سے گزرنے والے ایک شخص کو میں نے مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ جو اس گھر کا مالک ہے مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس آدمی نے سر ہلایا اور بنا کچھ کہے ہی میرے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ ہر طرف ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ لذیذ کھانوں کی خوشبو، خوبصورت لڑکیاں اور لمبے چوڑے مرد یہاں وہاں سے گزر رہے تھے۔ سب نے ہی خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کسی پرانے بادشاہ کے گھر کا منظر ہے۔ میں ایک کمرے کے قریب کھڑا تھا، بار بار ہر آدمی کے چہرے میں اسی آدمی کا چہرہ تلاش کرتا جو میری دکان پر آیا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تبھی اس کمرے سے مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے بلا ارادہ ہی نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے لال جوڑے میں ملبوس دلہن کی طرح ایک لڑکی تیار کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں جلدی سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ خیر، مجھے ان سے کیا لینا دینا، میں تو بس اس آدمی کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے عام سا ایک سفید کرتا پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، واہ نوجوان، تم تو اپنے وعدے کے پابند ہو۔ اچھا ہوا جو ٹھیک وقت پر پہنچ گئے۔ چلو آؤ، میں تمہیں سردار کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ مجھے نہ جانے کس شخص کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ تبھی سامنے سے ایک لمبا چوڑا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک باروب شخصیت کا مالک انسان تھا۔ سر پر بڑی سی پگڑی پہنے، قیمتی مالا گلے میں پہن رکھی تھی۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کا بہت بڑا آدمی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تم ہماری بیٹی کی شادی میں مٹھائی لے کر آئے ہو، اس لیے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ادریس، تم اسے پیسوں کے ساتھ ساتھ انعام بھی دینا۔ پھر بعد میں کہنے لگا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، انہی کی بیٹی کی شادی ہے، چلو آؤ میں تمہیں پیسے اور تمہارا انعام دوں۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تبھی اس نے ایک تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑایا، ساتھ ہی ایک سونے کی انگوٹھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ بھلا اتنی قیمتی چیز مجھے کیسے دے سکتے تھے؟ میری حیرانی پر وہ آدمی کہنے لگا، ہم بہت بڑے دل کے مالک ہیں، جو بھی ہماری شادی میں شرکت کے لیے آتا ہے ہم ضرور اسے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اگر چاہو تو اس شادی کے بعد چلے جانا، کھانا وغیرہ کھا کر جانا۔ وہ بہت نرمی سے اور مہربان لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں کا انداز بہت اچھا لگا، لیکن میں پیسے اور وہ سونے کی انگوٹھی ملنے کے بعد ہرگز یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خوشی ہی بہت عجیب تھی، دل چاہتا تھا بھاگ کر امی اور ابا کے پاس پہنچ جاؤں۔ بہنیں بھی تو انتظار کر رہی ہوں گی۔ ان پیسوں سے میں نے بہت کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ پھر اس آدمی سے اجازت لی، جلدی سے وہاں سے لوٹ آیا۔ ابھی پرانے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے تیز تیز پائل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہو۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ رات کے 12 بجنے والے تھے اور میں اس پرانے قبرستان سے گزر رہا تھا۔ آس پاس دیکھا، تبھی قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچانک ہی ایک درخت کے پیچھے سے کوئی لال جوڑے میں مربوس لڑکی تیزی سے بھاگ کر آگے آ گئی، جیسے میری نظروں سے چھپنا چاہتی ہو۔ میں جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو فوراً ہی پیروں میں پہنی ہوئی پائل کی آواز مجھے اپنے پیچھے پیچھے سنائی دیتی۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ لگا کر یقین کیا کہ میرے پیسے میرے پاس موجود تھے، اور ہاتھ میں پہنی ہوئی وہ سونے کی انگوٹھی جو مجھے انعام میں ملی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔
اب میں جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، تبھی اچانک پیچھے سے آ کر کوئی مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا، وہ لال جوڑے میں نقاب پوش لڑکی تھی، مکمل دلہن کا روپ لیے۔ اس کی آنکھیں مجھے شدید خوف اور دہشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ میں غصے میں اسے کہنے لگا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگی، میں وہی دلہن ہوں جس کی شادی میں تم آج مٹھائیاں دینے گئے تھے، لیکن میں وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہوں صرف تمہارے آسرے پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھلا کوئی لڑکی اپنی شادی سے کیسے بھاگ سکتی ہے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے تمہارے ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے، انہیں رسوا کرنے کا تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں اسے مکمل سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، میری شادی میرا باپ ایک ظالم انسان سے کر رہا ہے، وہ اتنا ظالم ہے، پہلے سے ہی وہ مجھے سخت ناپسند تھا، لیکن پھر بھی اس نے نہ جانے میرے ماں باپ پر کیا جادو کیا کہ وہ زبردستی میری شادی اس سے کر رہے ہیں۔ اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں یہیں اس قبرستان میں موجود قبر کھود کر اس میں زندہ دفن ہو جاؤں گی۔ میں مرنا تو گوارا کر لوں گی، لیکن میں اس ظالم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے خطرناک ارادے بتا رہے تھے کہ وہ سچ میں ہی یہ سب کچھ کر گزرے گی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ وہ محسن جنہوں نے میری مدد کی تھی، مجھے اتنے سارے پیسے دیے، سونے کی انگوٹھی دی بطور انعام، لیکن اگر اسی لڑکی کو میں ساتھ لے کر گھر چلا جاتا تو ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوتا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے والد کو سمجھاؤں گا کہ وہ تمہارے ساتھ زبردستی نہ کریں، لیکن دیکھو بارات آ چکی ہوگی، ایسے میں اگر تم وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہو تو ان کی عزت پر حرف آ جائے گا۔ لیکن وہ لڑکی ضد کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے چھوٹی میری بہن شینا ہے جو سارا معاملہ سنبھال لے گی، بس تم مجھے کسی طرح اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو، میں چند دن وہاں رکوں گی، اس کے بعد واپس جب میری جگہ شینا کی شادی اس سے ہو جائے گی تب میں واپس اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ گویا دونوں بہنوں نے مل کر پلاننگ کی ہے، شاید چھوٹی بہن اس لڑکے کو پسند کرتی ہوگی۔ اب معاملہ کچھ مجھے سمجھ آنے لگا تھا، لیکن میں بہت ڈر بھی رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو، ہمارے گھر کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، تین جوان بہنیں میرے گھر میں بیٹھی ہیں، اوپر سے بیمار بوڑھا باپ، ماں بھی ایسی ہے جس کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں کپڑے سلائی کر کے، لیکن پھر بھی آج تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایسے میں اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تو میرے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو جائے گا جو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا وہ یہ ساری باتیں سن کر غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تمہیں کتنی دولت چاہیے؟ میں وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری چھوٹی سی مدد کر دو، تم نہیں جانتے میں کتنے امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ مجھے دولت کا لالچ دے رہی تھی۔ میں نے بے رخی سے رخ موڑا، کہنے لگا، تم کہیں بھی جا سکتی ہو لیکن میرے ساتھ نہیں۔ تمہارے والدین نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے پیسے دیے، انعام بھی دیا، اب میں کیسے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اس جنگل سے باہر آنے لگا، لیکن حیران رہ گیا، وہ لڑکی وہی لال جوڑا پہنے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا اب یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اسی لیے خاموشی سے چلتا رہا۔ پائل کی چھن چھن اس جنگل کی بھیانک خاموشی میں عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ بالآخر وہ ضدی لڑکی میرے ساتھ میرے گھر تک آ گئی۔ تب میں نے دروازہ بجا کر گھر کھلوایا۔ میں تو اندر آ گیا، لیکن وہ وہیں گلی میں کھڑی رہی۔ تبھی جھلا کر کہنے لگا کہ اب یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ وہ لڑکی خوشی اندر آ گئی۔ اماں ابا حیران، بہنیں بھی بڑی عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر اماں کہنے لگی، ارے عمران، تو اپنے پیسے لینے گیا تھا یا پھر اپنی دلہن لینے؟ یہ کسے اٹھا کے لے آیا ہے؟ ان کے چہرے پر بے تحاشا غصہ تھا۔ وہ لڑکی سر جھکا کے کھڑی تھی۔ پھر میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اماں یہ زبردستی میرے پیچھے آئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جس کی شادی میں گیا تھا دلہن تو یہی ہے۔ اب سب حیران رہ گئے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل
میری چھوٹی بہن اس لڑکے سے محبت کرتی تھی جس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ اب میں بھلا کیسے اس کے ساتھ ناانصافی ہونے دیتی؟ اسی لیے میں اپنی شادی چھوڑ کر آ گئی۔ بس 2-4 دن میں اس گھر میں رہوں گی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر اماں نے اسے رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ابا کہنے لگے ایسا نہ ہو وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ جائیں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ ابا بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں بھی یہ بات سن کے ڈر گیا، لیکن دوسرے دن ان کے دیے ہوئے پیسوں سے میں نے تھوڑا سامان گھر میں ڈلوایا، باقی سارے پیسے دکان پر لگا دیے۔ پھر میں نے اماں کو وہ سونے کی انگوٹھی دکھائی جو اس آدمی نے مجھے تحفتاً دی تھی۔ اس لڑکی نے ڈھیر سارے زیورات پہن رکھے تھے۔ اماں نے اسے کہا کہ یہ سارے گہنے اپنے اتار کے رکھ دو، جب یہاں سے واپس جاؤ تو واپس لے کر چلی جانا۔ پھر اس نے وہ سارے زیورات ایک پوٹلی میں ڈالے اور اماں کے حوالے کر دیے۔ اماں نے وہ زیورات کو امانت سمجھ کر بڑی صندوق میں رکھ دیا۔ میں رات کو دکان پر اکیلا بیٹھا تھا جب مجھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا۔ سامنے سے جب میں نے اس لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ ڈالے، لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ شکر تھا کہ آس پاس کی ساری دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ میں ہی گاہک کے انتظار میں ابھی تک دکان کھول کے بیٹھا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھا تو غصے سے کہنے لگا تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، کہنے لگی ابھی تو میرا ٹائم ہوا ہے، اصل میں تمہیں ایک بات یاد دلانے آئی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ کہنے لگا کون سی بات؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اپنی دکان بند کرو، تمہیں ایک جگہ لے کر جاتی ہوں۔ مجھے بھی یقین تو ہو گیا تھا کہ اب کوئی گاہک دکان پر نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی اور دکان بند کر دی۔ وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس سڑک پر آ گئی جہاں ہر وقت ویرانی چھائی رہتی تھی، لیکن وہاں پر ایک بہت سالوں پرانا درخت موجود تھا۔ اکثر بچپن میں میں یہاں سے گزرتے ہوئے اس درخت کو دیکھتا تھا، لیکن یہ لڑکی مجھے یہاں لے کر آئی۔ پھر وہ اس درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی یہ جگہ تمہیں یاد ہے نا؟ یہاں پر تمہیں ایک چھوٹی لڑکی دکھائی دیتی تھی جو تم سے فرمائشیں کر کے جلیبیاں منگواتی تھی، اور تم اس کی خوشی کی خاطر ہر روز کاغذ میں جلیبی رکھ کر لاتے تھے۔ میں بری طرح چونک کر پیچھے ہوا۔ تمہیں کیسے یہ بات معلوم؟ وہ مسکرائی، کہنے لگی کیونکہ وہ لڑکی میں ہوں۔ میں بچپن سے تم سے محبت کرتی تھی، جبھی تو اپنی شادی سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ اب مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ حیرت سے کہنے لگا لیکن اس وقت تو تم بہت بری حالت تھی اور آج تم کسی شہزادی کی طرح میرے سامنے کھڑی ہو۔ تمہارا باپ بھی ایک امیر آدمی ہے۔ وہ یہ بات سن کر اداس ہو گئی، کہنے لگی ہاں، پہلے میرے حالات بہت برے تھے کیونکہ مجھے اور میری ماں کو اس جگہ سے نکال دیا گیا تھا جہاں پر سالوں سے ہم خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب میری ماں زندہ نہیں۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی۔ میں اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی گندے سے بال اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں اس درخت کے نیچے کھڑی ہوتی تھی، آج وہ لڑکی اس قدر خوبصورت اور امیر ہوگی۔ بچپن کی وہ محبت ایک دم سے مجھ پر حملہ آور ہوئی، پھر میں بھی اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ یوں محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ ہمارے گھر رہ کر وہ ایسے گھل مل گئی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ اماں کے ساتھ گھر کے کام کروانا، میری بڑی بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ پھر ایک دن اماں اسے کہنے لگیں کہ میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، ان کے کہیں رشتے ہی نہیں لگتے کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کی شادی کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگی ارے میرے رکھے ہوئے زیور کس دن کام آئیں گے؟ اب وہ سارے آپ کے ہوئے۔ اماں کہنے لگی نہیں نہیں بیٹی، وہ تمہاری امانت ہے، میں بھلا کیسے تمہارے زیورات لے سکتی ہوں؟ لیکن اس نے اماں سے کہا کہ جب آپ کا بیٹا بہت سارے پیسے کمانے لگے گا تب آپ میرے زیورات واپس کر دینا۔ اس کے ڈھیر سارے زیورات جب ہم نے فروخت کیے تو وہ لاکھوں میں بکے تھے، جس سے میں نے اپنی پوری خواہش کی اور اپنے شیشے کی بڑی سی دکان بنا لی۔ اماں نے باجیوں کا سارا جہیز جمع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے حالات بدل گئے۔ ابا کا بھی علاج ہو گیا، اب وہ کافی صحت مند رہنے لگے تھے۔
इस दौरान वो हमारे साथ ही रही। फिर घर के हालात बदलना शुरू हुए तो बाजियों के लिए अच्छे घर से रिश्ते आना शुरू हो गए। यूं काफ़ी छान फटक के बाद दोनों की शादी तय कर दी गई। अब शादी की वजह से घर में मेहमान आना शुरू हो गए, लेकिन एक रात वो अचानक से घर से चली गई। वो लड़की जिसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया था, ना जाने कहाँ चली गई। कुछ बिना बताए, बिना कुछ कहे मेरी आंखें हर वक्त उसे ढूंढती रहती। अम्मा के साथ साथ सारे घर वाले बहुत परेशान थे। मुझे ख्याल आया कि शायद वो वहीं पर चली गई होगी जहाँ से आई थी। अब मैंने सोचा कि जब शादी ख़त्म हो जाएगी तब मैं उससे मिलने जाऊँगा। मेरे दिल में अपना फ़ैसला मजबूत कर लिया था। अब दुकान बड़ी होने की वजह से मैंने सिर्फ जलेबियाँ ही नहीं, बाकी दूसरी मिठाइयाँ भी रखनी शुरू कर दी थी। यूं देखते ही देखते मेरी दुकान शहर की मशहूर और मारूफ दुकानों में शामिल होने लगी। अब्बा भी दुकान पर बैठने लगे। दोनों बड़ी बहनों की शादी खूब धूमधाम से हो गई। ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा हो गई। अब मेरे दिल में उससे मिलने की ख्वाहिश जागने लगी। मैं पूछना चाहता था कि वो बिना बताए हमारे घर से क्यों चली गई, हालांकि उसका तो हम पर बहुत बड़ा एहसान था। फिर उस दिन दूसरी दफ़ा मैं उसी जगह पर जा पहुंचा, उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर कर। हालांकि रात के वक्त यहाँ जाते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं वहाँ तक जा पहुँचा। वहाँ जाकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस खूबसूरत घर का नामो निशान भी ना था, जहाँ पर मैंने खुद अपने कानों से शादी के शादियानों की आवाज़ें सुनी थी। मैं पागलों की तरह उस घर को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं इसी जगह पर आया था। आज यहाँ मुकम्मल सन्नाटा और वीरानी मुझे शदीद दहशत ज़दा कर रही थी। काफ़ी देर तक मैं उस जगह को खोजने की कोशिश करता रहा। हो सकता है मेरी आंखों ने धोखा खाया हो, ये जगह दूसरी हो, लेकिन मुझे यहाँ इस जगह का एड्रेस अच्छी तरह मालूम था। अब मैं सर थामे खड़ा था जब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं फौरन ही पलटा। वो एक बूढ़ा आदमी था। मुझे देखते हुए कहने लगा, बेटा आधी रात को यहाँ पर क्यों खड़े हो? मैं उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया। कहने लगा, बाबा जी, यहाँ पर एक खूबसूरत सा घर था जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। वो मेरी बात सुनकर हंसा, फिर कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इस जंगल में भला कौन आकर रहेगा? इंसान तो यहाँ भूले भटके से आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन कोई भी जानबूझकर यहाँ नहीं आएगा। तुम्हें नहीं मालूम ये पूरा जंगल आसेब ज़दा है। पहले यहाँ पर मैं झोंपड़ी बनाकर रहता था, लेकिन आए दिन इस जंगल के रहने वाले जिन्नात मुझे तंग करते थे, मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर करते थे। फिर मैं भी अपना ये ठिकाना छोड़कर दूर एक पहाड़ी पर रहने लगा। वैसे अक्सर मेरा यहाँ से गुजर होता है। रात के वक्त जब मैं दूर शहर में भीख मांगने जाता हूँ तो वापसी में इसी जगह से गुजर कर अपनी झोंपड़ी तक चला जाता हूँ। लेकिन मेरी बात मानो, रात के वक्त यहाँ आना ठीक नहीं। अब तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं हैरत से उस बूढ़े फकीर की शक्ल देखता रहा। फिर यकीन दिलाते हुए कहने लगा, नहीं बाबा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी मेरे पास 10 किलो मिठाई लेने आया था। जब मैं ये मिठाई यहाँ देने आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शादी की तकरीब थी और दुल्हन भी मेरे पीछे पीछे भाग आई थी, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। फिर वो लड़की जिसने बहुत सारे जेवरात पहन रखे थे, दुल्हन का लिबास पहने मैं उसे घर ले गया था। कई दिन तक वो हमारे घर रहती रही। फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। उसी की तलाश में तो मैं यहाँ आया हूँ। वो बूढ़ा फकीर बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। फिर हैरत भरे लहजे में कहने लगा, अरे इसका मतलब है कि वो तुम्हें दिखाई दिए थे, तुम्हें उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिया था। वो लड़की यकीनन कोई जिनजादी होगी। वो यकीन भरे लहजे में कहने लगा। अब तो मेरे पसीने से छक्के छूट गए। मैं सोचने लगा कि कहीं उनकी बात में हकीकत तो नहीं। इस तरह से वीरान जगह पर किसी बहुत बड़ी हवेली का होना और फिर उस लड़की का अचानक गायब हो जाना। अब मैं उसके साथ उसकी झोंपड़ी तक आ गया। फिर बूढ़े फकीर से कहने लगा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उस लड़की से दोबारा मुलाकात कर सकूं? आप कह रहे हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी होगी, जबकि मुझे लगता है कि वो लड़की ही थी। लेकिन अचानक से वो हमारे घर से कैसे गायब हो गई? मैं बड़ा परेशान था। फिर वो फकीर कहने लगा कि एक तरीका है। मुझे मालूम है कि वो जिन्नात कहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। दरअसल वो जब इंसानों के सामने जाहिर होना चाहते हैं तो वो इंसानी रूप में ही आते हैं।
لیکن پھر اگر وہ ان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتے تو یہیں کہیں جنگل میں اپنے موجود ٹھکانے پر روپوش ہو جاتے ہیں۔ اب تو میری بے قراری حد سے سوا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ صرف ایک بار میں اس جن زادی یا اس لڑکی سے مل سکوں۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سننا چاہتا تھا کہ وہ سچ میں کوئی لڑکی تھی یا پھر جن زادی۔ اس جنگل میں اس گھر کا نام و نشان تھا، نہ ہی کوئی پہچان۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے ساتھ اس دن بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ پھر وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا، دیکھو بیٹا، جنات مٹھائی کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مٹھائی کی وجہ سے ہی تمہاری دکان پر آئے ہوں، لیکن ایک بات پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ جن زادی جو لڑکی کے روپ میں تمہارے پیچھے پیچھے گئی، وہ یہاں سے فرار کیوں ہوئی؟ اور کہیں اسی وجہ سے وہ جنات تم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم ان کی جن زادی کو لے کر یہاں سے بھاگ گئے ہو۔ ان کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اب تو میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں یہ بات بتانی شروع کی کہ کس طرح سے بچپن میں ایک لڑکی میرے سامنے آتی تھی جو ہمیشہ مجھ سے ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ملتی تھی۔ وہ میری ہی ہم عمر تھی۔ پھر وہ دلہن جو بھاگ کر میرے پیچھے آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی وہی ہے جو کبھی بچپن میں میرے سامنے آتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، جبھی تو اس کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ اب وہ بوڑھا فقیر ساری بات سمجھ گیا۔ پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تمہارا اس جن زادی سے دل کا رشتہ ہے، جبھی تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ چلو اب میں تمہیں اسی جنات کے خاندان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ میں آج سے نہیں، پچھلے 50 سالوں سے اس جنگل میں رہ رہا ہوں۔ اب میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ پہلی بار میں کسی جنات کا سامنا کر رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی سچ میں ہی جن زادی تھی تو وہ میرے سامنے ضرور آئے گی۔ میں اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، کہوں گا کہ بھلے ہی وہ ایک جن زادی ہے، لیکن میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، جس طرح وہ بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اب میں خوشی خوشی اس فقیر کے ساتھ جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جگہ اشارہ کیا، کہنے لگا، وہ دیکھو سامنے، وہ کنواں ہے، اس میں جھانک کر دیکھو، تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اب میں جیسے ہی اس کنویں میں جھانکنے لگا، اچانک سے ہی اس بوڑھے فقیر نے مجھے دھکا دے کر اس کنویں میں گرانے کی کوشش کی۔ اگر میں فوراً ہی وہاں پر لگے موٹے لوہے کے پائپ کو نہ تھام لیتا تو شاید اس گہرے کنویں میں جا کر ابھی تک اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا۔ میں غصے سے فوراً پلٹا، لیکن میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ فقیر تو مکمل طور پر اپنے اصل صورت میں آ چکا تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ آنکھوں میں غصے کے شعلے لیے وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی آدمی ہوں جو تمہارے پاس مٹھائی لینے آیا تھا۔ مجھے جنات کے سردار نے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ تم کافی دن پہلے ہمارے اس خوبصورت گھر میں آئے اور ہماری جن زادی کو یہاں سے فرار کر کے لے گئے۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے ساری حقیقت جان چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر مسلسل حملے کرنے لگا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی بھیانک صورت دیکھ کر تو میں شاید اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتا اگر وہ سفید لباس والی خوبصورت جن زادی درمیان میں نہ آتی۔ اس نے اس جن زاد کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ جن زاد تو جیسے اس کے حکم کا منتظر تھا۔ پھر جن زادی غصے سے کہنے لگی، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس انسان کو اس طرح سے ستاؤ؟ تو وہ جن زاد سر جھکا کر کہنے لگا کہ مجھے سردار نے کہا تھا کہ یہ نوجوان بہت بڑا دھوکے باز ہے، اسے ہم نے عزت دی، انعام دیا، اور اس نے ہماری ہی بیٹی کو یہاں سے فرار کروایا، اسی لیے انہوں نے مجھے اسے جان سے مارنے کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، میں ہی اس پر عاشق تھی، جبھی تو اس کے پیچھے پیچھے اپنی دنیا چھوڑ کر اس کی دنیا میں جا پہنچی۔ لیکن جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ بابا نے اسے جان سے مارنے کا حکم دیا ہے، تبھی تو میں اس کے گھر سے فرار ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی جائے۔ میں یہاں سے بہت دور روپوش ہو کر رہ رہی تھی، اسی پرانے قبرستان میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر۔ آج بھی میں مسلسل اس کا پیچھا کیے جا رہی تھی۔ پہلے تم دھوکہ دے کر اس کے سامنے آئے، وہ بھی ایک انسانی فقیر کے روپ میں، اور اب تم نے اپنا اصل چہرہ اسے دکھا دیا،
لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں یہیں کہیں اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوں، کیونکہ بھلے ہی میں ایک جن زادی ہوں لیکن میں اس انسان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آج سے نہیں، بچپن سے۔ میری محبت بہت سالوں پرانی ہے۔ وہ میری طرف دیکھے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ میں خوف زدہ سا وہیں ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر وہ جن زاد کہنے لگا، سردار آپ سے اور اس نوجوان دونوں سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ان کے سامنے جائے گا تبھی وہ اسے معاف کریں گے۔ تبھی وہ جن زادی میرے سامنے آئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ حالانکہ دھوکہ دینا میری فطرت میں شامل نہیں ہے، لیکن میں اپنی محبت سے مجبور ہو گئی تھی۔ جب تم اس دن مٹھائی دینے آئے تو میں تمہیں اسی دن دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ دراصل بہت سالوں پہلے میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک پرانے اسکول میں رہتی تھی۔ وہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک ہی ایک حادثے میں میرا باپ مر گیا تو میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہیں سے ایک سردار کا گزر ہوا جس سے میری ماں بہت اچھی لگی۔ میں اس وقت چھوٹی سی تھی، اس نے میری ماں سے شادی کر لی۔ اس بات پر میں ماں سے ناراض ہو کر واپس انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ میں چھوٹی تھی، کم عمر تھی، مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، اسی لیے انسانوں کی دنیا میں رہنے کا مجھے کوئی شعور نہ تھا۔ میں کبھی فقیرنی کے روپ میں سڑکوں پر پھرتی اور راتوں کو کبھی چھپ جاتی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ لیکن جب تم نے مجھے وہ جلیبی دی تبھی سے تم مجھے بہت اچھے لگنے لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں تم سے مدد لے کر اپنی زندگی اسی دنیا میں گزاروں گی۔ لیکن حیرت ہوئی جب میری ماں اپنے شوہر سردار کے ساتھ مجھے لینے آ گئی۔ سردار نے یقین دلایا کہ وہ میرے باپ جیسے نہ صحیح لیکن مجھے اپنے قبیلے میں بہت عزت اور مقام دیں گے۔ یوں ان کے یقین دلانے پر میں بچپن میں ہی اپنے قبیلے میں لوٹ گئی تھی جہاں پر میری ماں رہتی تھی۔ اب میں یہاں آ کر ہر وقت تمہارے خیالوں میں گم رہتی، لیکن جب میری شادی ہونے لگی اس دن میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، فوراً سے پہچان بھی لیا تھا، کیونکہ اب میں طاقت میں کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ جبھی تو تمہارے پیچھے پیچھے اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں چلی گئی۔ لیکن میرا سردار باپ جس نے دوسرے قبیلے کے جن ذات سے میری شادی طے کی تھی، وہ یہ بات جان کر شدید غصے میں آ گیا۔ اسی نے تمہیں جان سے مارنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ دھوکے باز انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو، یقین کرو میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ تم نے بس سردار کے سامنے یہ گواہی دینی ہے کہ تم نہیں بلکہ میں تمہارے پیچھے آئی تھی۔ اس طرح سے انہیں تمہاری سچائی کا یقین ہو جائے گا۔ اس جن زادی کے مجھ پر بہت بڑے احسان تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی میری محبت میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ اسی سردار کے پاس جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے ایک کھنڈر میں لے آیا، لیکن کھنڈر کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ اس جن زادی نے سرگوشی میں مجھے کہا، اس تہہ خانے کے اندر ہماری دنیا آباد ہے، تم اندر جا کر دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ پھر جیسے ہی میں تہہ خانے کے اندر گیا تو جن زادی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وہاں تو جیسے ایک نئی دنیا آباد تھی۔ وہ ایک پورا محل تھا جس میں ہر طرف سفیدی بکھری ہوئی تھی۔ ایک تخت پر وہی سردار بیٹھا تھا جو اس دن اس لڑکے کا باپ بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ اس سردار نے مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کیا اور اس جن ذات سے کہنے لگا، یہ نوجوان ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ تم نہیں جانتے اس کی وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ دوسرے قبیلے کے سرداروں کے سامنے میری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ ابھی اس نوجوان کو قید خانے میں ڈال دو۔ تبھی جن زادی سامنے آئی، کہنے لگی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے بابا، آپ نے ہمیشہ میرے باپ کے مر جانے کے بعد مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اس آدم ذات سے محبت کرتی تھی۔ آج سے نہیں، جب میں اکیلی اس دنیا میں رہ رہی تھی۔ کئی سالوں تک یہ میرے پاس آتا تھا، اسے دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، کسی اپنے پن کا احساس ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ لیکن اس دن جب میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو میں نے اسے پہچان لیا، تبھی تو میں اپنی شادی چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے جا پہنچی، حالانکہ یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ سردار کے سامنے سچائی آ گئی تھی، وہ اس بات پر بہت حیران تھا۔
پھر کہنے لگا کیا سچ میں یہ آدم ذات تمہیں اپنی دنیا میں لے جا کر تم سے شادی کر لے گا؟ یہ انسان تو بہت لالچی اور ہوس پرست ہوتے ہیں، ضرور اس نے تم سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ وہ سارے تمہارے قیمتی زیورات جو تمہاری ماں کی نشانی تھے وہ کہاں پر ہیں؟ میں آگے بڑھا اور کہنے لگا سردار مجھے معاف کر دو، لیکن وہ سارے زیورات جن زادی نے اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے حوالے کیے تھے۔ اگر میں اتنا ہی لالچی ہوتا تو کبھی بھی اس کی تلاش میں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ آتا۔ آج بھی اس کا وہ احسان مجھے یاد ہے، اور رہی بات اسے اپنی دنیا میں لے کر جانے کی، تو اب جو جن زادی کا فیصلہ ہے وہی میرا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ میری دنیا میں جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب میں اعتماد سے بات کر رہا تھا، جن زادی کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر سردار کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر ہماری بیٹی کی اسی میں خوشی ہے تو ہم اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ سب حیران رہ گئے۔ پھر سردار نے اس جن زادی کو میرے ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ پھر میں جن زادی سے کہنے لگا میں تو تمہاری سچائی جانتا ہوں، لیکن میرے گھر والے تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے کبھی بھی تمہاری سچائی نہ آئے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ جن زادی نے میری بات مان لی۔ اب وہ میرے ساتھ گھر آ گئی۔ جب اس نے گھر کے بدلے ہوئے حالات دیکھے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اماں کہنے لگیں بیٹی ہم تمہارا انتظار کرتے رہ گئے، تم اچانک یہ گھر چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور کسی کے سامنے بھی حقیقت کو ظاہر نہ کیا۔ اب وہ اس گھر میں بڑی شان سے رہ رہی تھی۔ کسی کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، دور جنات کے قبیلے سے آئی ہوئی ایک ایسی جن زادی جو مجھ پر عاشق تھی۔ میرے عشق میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ پھر ایک رات بہت سارے جن زادے اور جن زادیاں ہمارے گھر آئے۔ وہ سارے انسانی روپ میں تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک جن زاد کہنے لگا ہمیں سردار نے بھیجا ہے، یہ جن زادی کا جہیز ہے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تحفے تحائف تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں ابا کی نظر ان پر پڑے، اس لیے جن زادی نے ان سے سارا سامان چھپکے سے لے کر گھر میں رکھ لیا۔ لیکن دوسرے دن مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ سارا سامان بہت قیمتی اور نایاب تھا۔ سردار نے اسے کسی شہزادی کی طرح رخصت کیا تھا۔ اس دولت کو پا کر میرے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ اب میں شہر کا ایک امیر ترین آدمی تھا، لیکن کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا کہ میری بیوی ایک جن زادی ہے جس نے مجھے راتوں رات فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ اپنی ساری دولت اس نے میرے نام کر دی۔ میں اس کی یہ حقیقت کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اب بھی کبھی کبھار وہ جنگل میں موجود اپنے محل میں اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہے، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اس خوفناک جنگل میں نہیں جاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جنگل پورا کا پورا آسیب زدہ ہے۔